السلام علیکم جی ناظرین، میں عرفان عارف، صدر تحریک بقائے اردو، چند گزارشات لے کر آج پہلی بار اس پیج سے لائیو آ رہا ہوں۔ کوئی میرا دوست، ساتھی، کوئی شاعر، ادیب، دانشور، اسکالر اگر آن لائن ہو، مجھے سن پا رہا ہو، میری آواز اگر وہاں تک پہنچ رہی ہے، تو میں کچھ اپنی گزارشات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جی کوئی سگنل تو ملا مجھے کہ کوئی ہے، تو بہرحال تحریک بقائے اردو نام کے اس پیج پر میں بحیثیت صدر آج پہلی بار لائیو آیا ہوں۔ جی آداب۔ تحریک بقائے اردو کے ساتھ وابستہ شاعر، ادیب، دانشور، اسکالر، طلبہ، ایک میں کہوں گا کہ بہت بڑا طبقہ جو ہمیشہ شانہ بشانہ رہا ہے، اور اس تحریک نے ماضی میں کچھ کارہائے نمایاں انجام دیے تھے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس تحریک کا مقصد اردو کی بقا، اس کی ترقی، اس کی ترویج رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جن حالات سے ہم دوچار ہیں، سب کی فکر و نظر اس پہ ہمارا آپسی ملنا جلنا کم ہو گیا ہے، ہمارے جو سماجی یا اجتماعی کام تھے وہ بہت رک سے گئے ہیں، اور یقین جانیے کہ اس مہاماری کے بعد دنیا بہت بدل بھی جائے گی۔ اب بھی بدل رہی ہے، لیکن جب یہ حالات تھوڑے سازگار ہو جائیں گے اور ایک نیا نقشہ ہمارے سامنے ہوگا، ہمارے سوچنے کا، ہمارے کچھ کرنے کا جو پہلے طور طریقہ تھا، اس میں ضرور کہیں نہ کہیں کچھ تبدیلی آئے گی۔ کہیں ہم خود اور کہیں ہماری سرکاریں یا ہمارے قوانین جو ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے اس طرح سے جیسے ہم پہلے سب مل کر، چاہے وہ شاعر تھے، ادیب تھے، دانشور تھے، اسکالرز تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ناقدین تھے، مل بیٹھ کر کوئی لائے عمل تیار کرتے تھے۔ تو یہ تمام تر چیزیں، جن چیزوں کے پیش نظر آج مجھے آپ کے روبرو آنا پڑا، یوں تو باتیں بہت سی ہیں، لیکن ان میں سے چند کچھ خاص گزارش آپ کے سامنے آیا ہوں اس پیج پر، کیونکہ تحریک بقائے اردو وہ تحریک ہے جس نے نہ صرف ریاست جموں و کشمیر کے مختلف خطوں میں، ضلعوں میں، کالجوں میں، دفاتر میں کام کر کے دکھائے ہیں، بہت ویک ہے۔ یہ بھی ایک مصیبت بھرا میں کہوں گا کہ ہمارے لیے، جسے آج ہم ڈیجیٹل دور کہتے ہیں، سائبر کا
دور مانا جاتا ہے کہ بھئی یہ سائبر ایج ہے، ڈیجیٹل دور ہے، کمپیوٹر دور، نیٹ جاتا ہے، اور ویسے ہمیں اس ماحول میں جینا پڑتا ہے کہ یہاں 2 GB دھکوں سے چل رہا ہے۔ تو بہرحال میں اپنی جو گزارشات لے کر آپ کے سامنے آیا تھا کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں اتنی مہاماری ہو رہی ہے وہاں ہماری تحریک کا ایک خاص ہے۔ آپ کو تعارف دیتا چلوں کہ یہ جو تحریک تھی 2010 میں سرپرست فاروق شاہ بخاری کی، میں کہوں گا کہ ان کی سرپرستی میں تشکیل دی گئی تھی، بنائی گئی تھی، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی راجوری سے۔ ہمارا مرکزی دفتر جو ہے وہ راجوری میں تھا۔ فاروق شاہ بخاری صاحب کی سرپرستی میں ناچیز کو صدر تحریک بقائے اردو کا عہدہ ملا۔ میرے ساتھ، یا میں یوں کہوں کہ ہمارے ساتھ، بہت سے نوجوان، بزرگ، بچے، خواتین و حضرات، شاعر، دانشور، ادیب ملے اور ہم نے اس کی شاخیں بنائی، اور خاص کر کے جو فعال ممبران جو رہے، ہمارے جو اراکین رہے، ان میں سیکریٹری اور جنرل سیکریٹری اور ترجمان جناب ذاکر بلیسی، اور پیر پنجال، خطہ پیر پنجال کے جو ہمارے رہے ہیں وہ جناب خورشید تانترے صاحب۔ اسی طرح مشاورتی بورڈ بنا، اور یہ اراکین جو ہیں ہم اپنی اس تحریک کی شاخوں کو وسعت دینے لگے۔ تو تحریک کا ایک، جو میں کہوں گا کہ منظم ایک کانسٹیٹیوشن بنا، آئین بنا، اور اس آئین میں ہم نے بہت سے ایسے نکات ابھارے جو ہم نے ریاست اور بیرون ریاست محسوس کیا تھا۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو فاروق شاہ صاحب کے ہی دولت قدے پہ ہم بیٹھے، تو ہم نے اس کا ایک نعرہ جو تھا، وہ سلوگن جو تھا، وہ اس کا ڈیزائن جو تھا، یہ تمام چیزیں بنانی شروع کی۔ تو ہمارا نعرہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو یقین جو راجوری سے ہم نے تحریک شروع کی وہ آج بین الاقوامی سطح تک اپنی پہچان بنا چکی ہے، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہم نے گراس بنیادی کچھ ایسے کام کیے، بالخصوص میں ایک ایک کر کے ان کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارا ٹارگیٹ تھا جو اسٹوڈنٹس تھے اردو کے، جن کے اندر احساس کمتری تھا کہ کہیں بھی اگر جائیں تو ہمیں اردو والا سمجھ کے، میں خود بھی اردو کا ہی طالب علم ہوں اور اردو کی ہی روزی روٹی کھاتا ہوں۔ میں اپنا ورک بہت ہی کمزور، جس کی وجہ سے یہ بیچ بیچ میں ویڈیو رک رہا ہے، خدا جانے یہ لائیو آپ تک پہنچ بھی پا رہا ہے نہیں۔ بہرحال مجھے یہاں لکھا ہوا لائیو دکھ رہا ہے، اور میرے ساتھ سنہا وہ سن رہی ہیں۔ امید ہے کچھ اور میرے دوست، یار، احباب، بزرگ، شاعر، دانشور، ادیب جڑیں گے، اور یہ وہ تحریک ہے جس نے، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ
کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں جا جا کر اردو کے تئیں جو ہیں کچھ ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جس کی وجہ بار بار مجھے بھی رکنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کتنی بار کہوں کہ نیٹ ورک بہت کمزور ہے۔ بہرحال بات ہے تو کہنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ کہتے کہتے میں یہاں پہنچا تھا کہ یہ جو تحریک ہے یونیورسٹیوں، اسکولوں میں سے ہوتے ہوئے عوام تک، بازار تک، دفتروں تک پہنچی، اور ہم نے حب الوطنی، قومی یکجہتی اور بہت برا حال ہے، ایسا رہا تو میری گزارشات مجھ تک ہی رہیں گی۔ ہم نے قومی یکجہتی، حب الوطنی اور مذہبی رواداری پر یقین رکھتے ہوئے غیر سرکاری، غیر سیاسی اور غیر منافع بخش یہ جو تحریک بنائی، اس کا مقصد خالصتاً اردو کی بقا، فروغ، ترقی، اور جس کی خاطر یہ تحریک جو ہے تشکیل دی گئی۔ ہمارے مقاصد میں، کیونکہ میں مختصر کروں گا، ہمارے مقاصد میں سب سے اہم جو تھا، اہل اردو کے درمیان اردو کے تئیں جو بے حسی تھی، جو احساس کمتری تھا، کرنا تھا۔ تمام حضرات، چاہے وہ ریاست کے ہوں یا بیرون ریاست کے، جو بھی اردو سے تعلق رکھتا تھا، ہمیں ایک بیداری مہم شروع کی، لوگوں کی سہولت کے لیے۔ تو بات کر رہا تھا میں کہ اہم مقاصد میں سے جو خاص وہ آپ تک میں پہنچاؤں کہ ہم کے درمیان اردو کے تئیں جو بے حسی، احساس کمتری کا شکار تھے، اور لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے سرکاری دفتروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جا جا کر اردو سائن بورڈ لگوائے، نصب کروائے، اور اس کے لیے ہمیں ریاستی اور مرکزی سرکار تک پہنچنا پڑا، سرکولر جاری کروائے، چاہے وہ ضلع پونچھ ہو، جموں کشمیر، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے دفاتر تھے جہاں سے ہم نے سرکولر نکالے بحیثیت سرکاری زبان کے۔ اب تو نقشہ بدل چکا ہے۔ بہرحال کہ نہیں رکنے کی یہ بار بار ٹرائی ٹو ریکنیکٹ، تو میں بات کر رہا تھا کہ اس تحریک کے حوالے سے میں اپنی ہی غزل کا ایک شعر آپ کو اس وقت سنواتا چلوں کہ مٹانے آئیں گے وہ اور مٹانے آئیں گے وہ اور جائیں گے گا جب تلک عرفان باقی ہے۔ یہ مقطع تھا، تو اس کا ایک شعر میں ہے کہ نہیں رکنے کی یہ تحریک جب تک جان باقی ہے، نہیں رکنے کی یہ تحریک جب تک جان باقی ہے۔ وہ کیسے ہیں، کیا ہیں، وہ جو ایک وقت تھا جب ہماری یہاں کی سرکاری زبان اردو تھی، نے اردو کے سرکاری حکم نامے تھے، سرکولر تھے، ان کو عوام تک پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی طرح سے اردو میں لانا۔ تو بہرحال یہاں ایک تو نیٹ ورک بہت ویک ہے، دوسرا میرے گھر میں بڑا شور شرابہ ہے،
پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ ساری باتیں جو وہ پہنچیں۔ ہم نے عوامی مفاد کے لیے سرکار کی طرف سے جو ہولڈنگز کھڑی کی جاتی ہیں، جو اشتہارات نکالے جاتے ہیں، جو اطلاعات دی جاتی ہیں، ہم نے کوشش کی کہ ان کو بھی اردو میں لکھا جائے تاکہ ہماری جو یہاں کی زیادہ عوام ہے وہ خدا جانے یہ میری باتیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں۔ بہرحال سگنل بہت ہی ویک ہے، پھر بھی میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے سرکار سے عوامی مفاد کے لیے جو ہولڈنگز کھڑی کی جاتی ہیں، اشتہارات نکالے جاتے ہیں، سرکولرز نکالے جاتے ہیں یا کچھ اطلاعات دی جاتی ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ اردو میں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کوششیں جاری ہیں، رہی بھی ہیں۔ اس کے بعد ہماری یہ کوشش تھی کہ ہندی اور انگلش میڈیم کے ذریعے ہم عوام کو اردو سکھائیں۔ اگر کچھ ایسے لوگ، کیونکہ میں جب بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سیل میں تعینات کیا گیا تھا، تو وہاں بھی میں نے نان اردو فیکلٹی کے لیے اردو میں ایک کتابچہ تیار کیا تھا۔ تو طلبہ، اسکالرز یا شاعر و ادیب کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہم نے کچھ اعزاز اور انعامات بھی رکھے، وہ چاہے بچوں کا اچھے نمبرات سے لے کر پاس ہونا ہو، یا ہمارے ہوتے ہیں نیٹ سیٹ وغیرہ، ان میں اگر اچھی کارکردگی کوئی کر دکھاتا تھا تو ہم انہیں اعزاز دیا کرتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے راجوری میں ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی، تو اس میں ہم نے پوری ریاست سے لگ بھگ 30 یا 40 کے قریب جو اسکالرز جنہوں نے نیٹ اور سیٹ کیا تھا ان کو ہم نے اعزاز سے نوازا۔ اسی طرح ادیب، کچھ دانشور، کچھ ترجمہ کار، جو بھی جس طرح سے بھی اردو کے تئیں خدمت انجام دیتا رہا، ہم نے انہیں سراہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریاستی اور قومی سطح کے مشاعرے کیے، سیمینار کیے، ڈیبیٹس رکھی، مختلف کالجوں، اسکولوں میں جا کے یا اداروں میں جا کر ہم نے کچھ پروگرامز انعقاد کیے، اور مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اردو کو وہ حق دلانے کی کوشش کریں جس کا حقدار ہے۔ قوانین کے جو اردو تراجم ہیں ان کے لیے متعلقہ محکموں کو ہم دست تعاون پیش کرنے کے لیے آگے رہے۔ محکمہ مال کے حوالے سے ہمارے سرپرست فاروق شاہ بخاری نے کتابیں جو ہیں وہ ترتیب دی، اور کچھ ایسی کتابیں جو چاہے صحت کے متعلق تھی، کچھ سائنس کے متعلق تھی، کچھ ادویات کے متعلق تھی، وہ ہم نے ترجمہ کر کے جو ہیں متعلقہ محکموں تک پہنچائی ہیں۔ تحریک نے اس کے علاوہ جو کام کیے ہیں ان میں ایک بڑا کام یہ تھا کہ ہم اردو کمپیوٹر آپریٹرز جو تھے ان کے ہاں اردو، یعنی جو بھی کمپیوٹر آپریٹرز تھے، ہم نے ان کو اردو سافٹ ویئر جو ہے وہ بہم پہنچایا، کیونکہ مارکیٹ انگریزی کی تھی، کوئی بھی درخواست ہو وہ انگریزی میں ہی آتی تھی، تو ہم کہہ رہے تھے کہ اردو کا چلن ہو۔ تو عوام کو ہم جب کہتے ہیں کہ جی اردو میں ٹائپنگ نہیں ہو رہی ہے، پھر ہم بازار میں کمپیوٹر آپریٹروں کے پاس گئے، اردو سافٹ ویئر ہم نے بتایا کہ بھائی دیکھیے یہ ہے، بالکل آسان سا ہے۔ تین معنی ہم اسکولوں میں گئے جو پرائمری سطح کے ہوتے ہیں، مڈل سطح کے ہوتے ہیں، ہر اسکول میں ہماری سرکار نے کمپیوٹر دیے ہیں، تو ہم نے سرکولر کر اعلیٰ، تو وقتاً فوقتاً ہم اعلیٰ حکام سے جو بھی
सर्कुलर लेते थे, वो चाहे पुंछ के डिप्टी कमिश्नर हों, खुद हमारे फारूक शाह बुखारी साहब थे, राजौरी के हों, श्रीनगर के हों, जम्मू से, हमने डिपार्टमेंट में जाकर वो जो है सर्कुलर दिए। और हमारे इस काम में वही है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हम ये तहरीक बन गई, और यकीन मानिए कि गैर सरकारी होते हुए भी, गैर सियासी होते हुए भी, कई सरकार के जो सियासी नुमाइंदे जो थे हमारे इस काज के साथ जुड़ गए, हमारे इस मिशन के साथ, हमारे इस मकसद के साथ जुड़ गए, और बहुत हैं हमने खिदमत अंजाम दी। वो चाहे अलग अलग कुछ नोटिफिकेशंस लाना हो। मुझे याद है कि जब हमने चैप्टर हेड बनाए, उसमें डॉक्टर तारिक तमकीन साहब चनाब से थे, जौहर कद्दूसी साहब श्रीनगर से थे, जम्मू से, राजौरी, पुंछ, ये तमाम जो एक, उसके बाद हमने मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी शाखें कायम की, जिसमें दिल्ली था, लखनऊ था, बनारस था। सब ने उर्दू को इस गंगा जमनी की पास, ये एक मोहब्बत की ज़ुबान है, भाईचारे की ज़ुबान है, सब ने मुंह लगाया। और यकीन जानिए दिन दुगनी रात चुगनी हम भी मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे कि एक वक्त ऐसा भी आया, 2013 की बात है ये, कि हमने सरकार को कहा कि उर्दू बिल पेश किया जाए असेंबली में, और उसमें हिमायत में बहुत से लोग साथ भी आए। बार बार रिकनेक्ट हो रहा है, फिर भी मैं जो बातें कह रहा हूँ यकीनन आप तक पहुँचेंगी। मेरा मकसद कि मैं चाहता हूँ कि इस महामारी के दौर में, या इस महामारी के दौर से निकलकर जब ये दुनिया नए नक्शे को लेकर सामने आएगी, हमारी कुछ नई ज़रूरियात होंगी, तो मैं इस पेज के हवाले से चाहूँगा कि आपके रूबरू रोज़ाना ऐसी शख्सियात आएँ जो उर्दू के तई अपनी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं या देना चाहती हैं, जो अपने एहसासात, नज़रियात, तजर्बात, ख़यालात एक से, यानी ये पेज जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि जो हम कल तक मैदानों में, ऐवानों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बैठ के गुफ्तगू किया करते थे, वो इस पेज के हवाले से उन साहिबान के, उन दानिश के, शोरा उदबा के, स्कॉलर्स के, स्टूडेंट्स के बयानात, उनके तबसरे आएँ, और एक ऐसा माहौल बने कि हम फिर से, कह रहा हूँ कि बार बार रिकनेक्ट जब आता है तो जहन की जो तरंगे हैं वो बिखर जाती हैं। बहरहाल मैं इस उम्मीद से कि बहुत आपका वक्त ले लिया, जो मेरी गुजारिशात हैं उनको आप ज़रूर, मुझे यकीन है कि अमल करेंगे। मेरी गुजारिशात हैं वो आपको सुनवाने के लिए जो मैंने इतना माहौल बनाया है वो यही है कि इस पेज के ज़रिए से, इस पेज के हवाले से जो हमारे मुशावरान थे, जो हमारे सरपरस्त हैं, जो हमारे साथ जो भी शायर अदीब जुड़े थे या जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहेंगे, उनके एहसासात, ख़यालात, तजर्बात इस महामारी के दौर में क्या हैं, और हमें आइंदा कौन से लाए अमल अपनाकर हमने आइंदा जो है इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा अपने सरपरस्त से कि वो कल कोई भी मुनासिब वक्त देखकर आपके रूबरू आएंगे। फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी ज़ाकिर मलिक बलेसी हैं, इसी तरह हमारे जितने अरकान हैं वो एक एक करके, और ख़ास कर जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, जो हमारे मशावरती बोर्ड मेंबरान थे, उनमें जनाब आया रसूल नाज़की साहब हैं, उनमें
پروفیسر قدوس جاوید صاحب تھے، اس میں ہمارے جوہر قدوسی صاحب، جتنے بھی تمام تر کے ساتھ ساتھ فاروق مستر صاحب ہیں. اس ریاست کے باہر بھی بہت سے ایسے ادیب، شاعر، دانشور ہیں جو میں چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم سے آج اور آئندہ کے لیے ہمیں کس طرح اردو کے لیے کام کرنا ہے. اردو زبان ہی نہیں، اردو ایک تہذیب بھی ہے، تو اپنی تہذیب کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس تہذیب کی آبیاری کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے اندر لچک پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر مزید ترقی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن کن اقدامات کی ضرورت ہے، ہمیں اور کیا کیا کرنا چاہیے، میں اس پیج کے حوالے سے آئندہ کے پروگرامز میں یا جو ہماری شخصیات ہوں گی ان کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ ضرور اس پیج کو لائک کیجئے گا. اپنے احساسات، تجربات کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے آپ سب کے لیے، چاہے وہ اسکالر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ادیب ہے، شاعر ہے، نقاد ہے، دانشور ہے، جو بھی اردو کا محب ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بزرگ ہے، جوان ہے، اور صنف نازک کی بات کیے بغیر تو بن بھی نہیں پائے گا، چاہے وہ خواتین ہیں.